السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کے مہینے کا آغاز یہ چند دن ہو چکے ہوئے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد علامہ اقبال کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج بات ہوگی، اور آج کا فرضی مسلمان جس کے متعلق اقبال نے بہت ہی تنقید کی اور بہت ہی حد تنقید بنایا، اس وجہ سے کہ خوش فہمی کا شکار نہ رہے اور میدان عمل میں آئے، جو صوفیہ کا خاصہ ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے ہی دنیا میں بہار آ گئی، دنیا اپنے حقیقی حسن سے آشنا ہو گئی، علم کے طالب کو علم کی دولت سے مستفید ہو سکا۔ اس کے علاوہ جو حکمت و دنائی چاہتے تھے ان کو حکمت و دنائی مل گئی، اور جو فقر کے مقام پہ فائز ہونا چاہتے ہیں انہیں فقیریاں مل گئی، جو فقیری میں بھی شاہی کے خواہاں تھے انہوں نے وہ مقامات پا لیے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہ آئے۔ اور یہی نہیں ہے، دین سارا بھلائی ہے، اور یہاں پہ تو بھلائی اگر ختم ہو جائے تو پھر آپ کی جو تبلیغ ہے وہ حقیقت میں خواہش نفس کا شکار ہو جاتی ہے، اور ذاتی مفادات کے عوض ہی وہ کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا دین مجبوری نہیں ہے، دین ایک اسلامک حقیقت ہے۔ اگر سرکار کی آمد سے قوموں کی زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں ہوتے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، اگر لوگوں کے بجھے ہوئے دلوں میں، مایوس دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہوتی، تو حقیقت میں یہ آپ کے علماء کی کم عقلی اور جہالت ہے کہ انہوں نے دین کے حقیقی معنوں میں مفہوم ہی واضح نہیں کر سکے۔ آج علماء دین کی لڑائیاں تو میں جاری ہے، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ آج ہر چیز مفروضوں پہ چلی گئی۔ جب کردار ختم ہو جاتے ہیں، عشق کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں، حقیقی معنوں میں عشق کے مقامات سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہم رسموں کے قائل ہو جاتے ہیں، اور حقیقت خرافات میں کھو جاتی ہیں۔ جیسے اقبال ذکر کرتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، مجھے عشق کی عادت ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے۔ اگر وہ عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بدکدار تصورات۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کے، کھلتی ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ فقیری میں بھی شاہی کیسے کرنی ہے، سرکار کی نسبت سے آپ کو دنیا کے ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا گردن بلند رہے گی، اور آپ کی جو شان ہے وہ بادشاہوں سے بھی اس لیے بڑھ کے ہوگی کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، کائنات کا مسیح بنا لیا ہے، ترجمان اپنا بنا لیا ہے، نائب بنا لیا ہے، ذل سبحانی بنا لیا ہے۔ مگر افسوس آج اس کے پرمٹ تو ہیں مگر خدا کا نائب نظر نہیں آتا، وہ نائب نہیں نظر آتا۔ معذرت کے ساتھ آج ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ میلاد شریف منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ آج ہم ایک طرف نہ ملانے والے ہوئے ہیں اور ایک طرف ملانے والے ہیں، اور یوں ہم تضادات پیدا کر کے لوگوں کو الجھاتے ہیں اور اپنے تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، مگر باتیں اور حقائق اس سے آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ سیاستدان ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں جمہوریت کے نام پہ، اور حقیقت میں وہی انسانیت کے قاتل ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، اور معاشرے میں تباہیوں کا باعث وہی ہیں۔ اسی طرح یہ علماء دین فرقوں میں بانٹ کے قوم امہ کی تباہی کا باعث ہیں، اور قوم کے اتحاد کو انہوں نے پارا پارا کر دیا۔ وہ مذہب جس نے تفرقے مٹائے تھے اس میں تفرقے ڈال دیے گئے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، خدا کی قسم، میں اگر ذرا بھر بھی کسی فرقے میں ملوث ہوں گا یا فرقے کی بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں بھی اسلام سے خود کو خارج سمجھتا ہوں، کیونکہ اسلام جس طرح میں اس کی حقیقی روح سے پرے جوڑ چڑھا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقہ واریت مت کرو۔ اگر تم فرقوں میں پڑھو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اتحاد امت تو ختم ہوا، لبرل سوچیں تسلط قائم کر گئیں، بد کرداریاں رائج ہو گئیں، معاشرے میں بری سوچیں آ گئیں، اور اچھا انسان نظر نہیں آتا۔ قرآن کوئی کردار کی بات کرتا ہے، کردار نظر نہیں آتا۔
میری تڑپ بے قراری اور آنکھیں بھی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے صوفیہ کے کوزوں سے میں عشق پی ہے؟ کیا فکر اقبال نے میری آنکھوں میں حد درجہ کی چمک پیدا کر دی اور مجھے حقائق پہ گہری آشنائی ہے، شناسا ہوں میں ان کا؟ تو کیا وجوہات ہیں؟ یہ ایک علیحدہ سے طویل گفتگو ہوگی، مگر قرآن کردار کی بات کرتا ہے۔ اب جب یہ بڑا اچھا ہے کہ کردار سے پرے اب اصحاب رسول، اہل بیت کے عشق کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، صوفیہ اعظام کے عشق کا مطالعہ کرتے ہیں، انعمت علیہم، جن کے نام ہو چکے ہوئے ہیں، جو سرکار کی تربیت آتا ہے، وہ ان کا طرز زندگی کیسا تھا؟ سرکار کے جب مجاہدین نکلتے تھے نا، روم اور ایران کی سلطنت فتح ہوئی، مٹھی بھر تعداد نے فتح کر دی کردار کی خوبصورتی سے، تو جو لوگ وہ لشکر کا پڑاؤ دیکھتے تھے نا، اور وہ لشکر جب کوچ کرتا تھا نا، تو لوگ کہتے تھے انسانیت کے مسیحا جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بد کرداروں کو، بروں کو، منافقین کو، انسانیت کے دشمنوں کو سر قلم کرنے ہیں، اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینا ہے جہاں انسانیت کی قدر ہو، جہاں پہ لوگوں کو اپنی خواہشات کے تحت ذاتی غلام نہ بنایا جائے، بلکہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں گے۔ وہاں پہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا جہاں پہ مذہب مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو چوائس دی جائے گی، تمہاری مرضی ہے، جو سا مرضی مذہب اختیار کرو، مگر جب تم میں ایمان کی روشنی ہوگی اور تمہارا ایمان بڑھ جائے گا تو تم خود بخود کہو گے مجھے حلقہ اسلام میں داخل کر لیجئے، ہمیں حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہم بھی اللہ کی رحمتوں کے امین ہیں، اور ہماری نگاہوں میں بھی حد درجہ کی پکیزگی اور حد درجہ کی فہم و فراست ہے۔ اب ہم بھی اسی مشن کے ساتھ چلیں گے جو سرکار نے دیا ہے کہ دیے سے دیا جلاؤ، پورے جگ میں روشنی پیدا کر دو، جہاں پہ خزاں نہ ہو بلکہ ہر جگہ بہار ہو، جہاں پہ انسانیت کی تذلیل نہ ہو بلکہ انسانیت کو عزت اور احترام دیا جائے، جہاں پہ تفرقے نہ ہوں بلکہ احترام آدمیت ہو، جہاں پہ انسانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے خدا کا پیغام سنا دیا جائے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب کوئی بھی تفرقہ، کوئی بھی اس کا نام کیا ہے جہالت پہ مبنی گفتگو، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں آ سکتی جو امت مسلمہ کو تقسیم کر سکے اور شیطان جیت سکے، کیونکہ قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اور سرکار کے اصحاب اور اہل بیت اور صوفیہ کی صورت میں ہدایتوں کے سرچشمے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم کم عقلی کا شکار ہوں گے تو ہم بڑے بڑے دعوے کریں گے۔ آج سیاسی پارٹیوں کا اس نہج بھی پہنچ گئی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جمہوری کے چیمپئن کہتا ہے، اور کہتا ہے جو ہمیں نہ مارے اس کو مار دو۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک پارٹی بیان ہونے جا رہی ہے یا ہوگی، بہرحال ان کی انتہا پسندی، دہشت گردی اور جو مجھے نہ مانے وہ غلط ہے، اور خود بد کردار اور جھوٹا منافق ہونا، یہ بھی ایک علیحدہ سے بات۔ اسی طرح آج مذہبی رہنماؤں کی یہ حالت ہے، فرقہ واریت والوں کی، کہ وہ ہر کوئی فرقہ والا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، جو میری باتیں نہ مانے اسے مار دو، اور انتہا پسندی پہ مبنی واقعات تسلسل کے ساتھ رپورٹ ہوں گے۔ یہ مختلف جگہ پہ مذہب کا نام استعمال کر کے اشتعال دلانا، جبکہ خود کردار اس قابل نہ ہونا کہ وہ تعلیمات اسلام کے آئین مطابق اور انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، یہ ایسی چیزیں نظر نہ آئیں۔ آج صوفیہ اعظام کی زندگی کا ہم احوال دیکھتے ہیں، علی اجویری، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی میں، لال شہباز قلندر، اور جتنے بھی صوفیہ اعظام ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایسا طرز اسلام نہیں اپنایا جو آج کی فرقہ واریت والے اپنا رہے ہیں، جنہوں نے جن چیزوں پہ انہوں نے فرقوں کی بنیادیں رکھ دی ہیں کہ ایسا کرو گے تو تم مسلمان ہوگے، اور اگر ہمارے فرقے کے نظریات مانو گے تو تم اسلام میں داخل ہوگے۔ تو معذرت کے ساتھ صوفیہ نے ایسی باتیں نہیں کی، صوفیہ نے تو کافر کو بھی کافر نہیں کہا، بلکہ کافر کے دل اور دماغ میں ایمان کی روشنی پیدا کر دی اپنی نگاہ سے، اور اسے اسلام میں شامل کر لیا، اسے اسلام میں شامل کر لیا۔ یہی اصحاب رسول کا وصف تھا، یہ اہل بیت کا وصف تھا، یہ صوفیہ اعظام کا وصف ہے۔ فقر، درویشی کی روشنی جو ہے، جو سرکار کی نسبت سے جو پیڑ پہ پتھر مانتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کا نظام تبدیل کرتے ہیں، جیسے صوفیہ نے اپنے ادوار میں کیا۔ یہ علیحدہ سے بات ہے کہ فرقہ واریت والوں نے بھی صوفیہ کو اپنے فرقوں میں بانٹ لیا ہے تاکہ وہ اپنے فرقوں کو سچا ثابت کر سکے، مگر آج ہم فکر اقبال کی روشنی میں حقائق سے مبنی گفتگو کریں گے،
حقائق پہ مبنی گفتگو کریں گے تاکہ جتنے بھی خوش فہمی کا شکار لوگ ہیں ان کو حقیقت کا پتہ چل سکے کہ حقیقت میں تم جس چیز پہ فخر کر رہے ہو، حقیقت میں اسلام کو، عالم اسلام کی تباہیاں، عالم اسلام کی جو ناکامیاں اور ملک مسلمہ کی محرومیاں تمہاری ہی وجہ سے ہیں، کیونکہ تم نے اتحاد امت کا مفہوم پارا پارا کر دیا اور چند خود ساختہ نظریات کے تحت خود کو بڑے بڑے دعوے کر کے لوگوں کو ایک طرف وہ تکبر کرتے ہوئے ان کو نیچا سمجھتے ہوئے انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ ہماری یہ حالت ہے کہ تم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے، اور جو روحانی طاقتیں ہیں تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہیں دعویٰ نہ کرنا پڑتا، بلکہ لوگ تو تمہاری بات دعوے کے بغیر ہی تمہیں وہ تسلیم کر لیتے جو تم کہنا چاہتے ہو۔ مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا نام کیا ہے ہمارے فرشتے ورد کرتے ہیں اور ہم اگر خدا کے نائب ہیں تو پھر تو ہم سرکار کی نسبت سے قرآن و حدیث کے مفہوم کی روشنی میں ہم تمام فرقہ واریت جو کر رہے ہیں ہم ان تمام فرقوں کو منسوخ کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کا پیغام ہی نہیں ہے کہ فرقہ واریت کی جائے۔ قرآن کردار کی بات کرتا ہے، آج کردار نظر نہیں آتا، اور فرقہ واریت تو ہم نے کر لی ہے مگر کردار ختم ہو گئے، کردار ختم ہو گئے۔ آج معاشرے میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، اور یہی نہیں ہے سیاستدانوں کا ایجنڈا سیٹ کرنا تاکہ ہمارا فرقہ چل جائے، ہمیں عشق کا پرمٹ مل جائے۔ پڑ گئی اسلام کو جس نہج پہ پڑا، اور عالم اسلام کی جو محرومی ہے وہ اقبال نے بیان کر دی۔ اقبال خوش فہمی، اور وہ بھی دن تھا جب اقبال کے ساتھ ایسے ہی لوگوں نے تو اقرار کر دیا کہ اقبال تو کردار کی بات کرتا ہے، ہمارے پاس کردار نہیں ہے، تو اقبال کو ہدف تنقید بناؤ تاکہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ سچا ثابت ہو جائے۔ مگر آج اقبال سچا ثابت ہو گیا، کیونکہ آج خوش فہمیاں اس قدر تک بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے کردار تو ختم ہو گئے مگر ہمارا بڑے بڑے دعوے موجود ہیں۔ ہر فرقہ واریت والا دعوے کر رہا ہے، میں اوور دا ہول ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ تمام فرقہ واریت والوں نے عالم اسلام کے لیے لاتعداد مسائل پیدا کیے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلمانوں کی تباہیوں کا بھی یہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ اسلام کی روشنی سے جو غیروں نے بھی اخلاق و کردار اور پاکیزگی کے جام پینے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور دکھ کی بات میرا دل سے تڑپے، اور افسوس کی بات کہ ان کی کم عقلی و جہالت کی وجہ سے میری حیرانی بڑھی۔ سرکار نے جن چیزوں کا خاتمہ کیا اور لوگوں کی زندگی میں بہار لے کے آئے، کیا یہ لوگ بہار لے کے آئے؟ کہیں بھی نہیں۔ صرف یہ کہ ہم نمود و نمائش کر کے جنتیں شاید ہمیں اس طرح مل جائے، مگر کردار سے پرے جا کے جنتیں نہیں ملیں گی۔ اب میں احوال بیان کروں گا علامہ اقبال کی روشنی میں۔ علامہ اقبال نے اتنے سخت حقائق بیان کر دیے کہ سوچ سے پرے، اور ہدف تنقید جو بنایا وہ ان شاعری کو شاعر کو تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ساری میٹھی میٹھی چیزیں اقبال کی شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے صاحب کے عشق کے جو ختمے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ با کردار ہیں تو ہم کردار کی ہی بات کرتے ہیں، ہمارے میں عشق ہے۔ اور بڑی بات دیکھیں کہ سرکار کی طرف سے اشارے ملنا، اور بڑی بڑی شخصیت کا دیدار ہونا، داتا صاحب کا گلے لگانا، تو اس لیے ہم تو پھر اپنی قسمت میں بھی نازاں ہوں گے کہ ہم تو ان دعووں میں بھی نہیں ہیں جن میں یہ ظاہر بھی لوگ دعوے کرتے ہیں، مگر ہمیں اس قدر فیوز و برکات مل رہی ہیں۔ اور یہ 24 گھنٹے عشق بالنے والے تمام لوگ سرکار سے بھی دور نظر آتے ہیں، مجھے اہل بیت سے بھی دور نظر آتے ہیں، اور صحابہ کی زندگیوں سے بھی دور آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی اگر وہ عشق تو کفر بھی مسلمانی تو نہ ہو تو مسلمان بھی کافر زندگی اپنا گھر بھر، اپنی آل اولاد، اپنا سب کچھ، اپنی جان سرکار کے لیے لٹا دی، اللہ کی راہ کے لیے لٹا دی، تاکہ معاشرے میں انسانیت قائم ہو، اتحاد امت کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے، اور پتہ چلے کہ حقیقی معنوں میں جس کے لیے قربانی دی وہ یہی تھا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس ملک کا، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اسی کے لیے تو قربانیاں دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو یہ مفہوم بنایا ہے اب خواہش نفس کے لوگوں کی اجارہ داری نہیں چلے گی، ظاہر بین بادشاہوں کی اجارہ داری نہیں چلے گی، بلکہ اجارہ داری کس چیز کی ہوگی؟ انسانیت کی فتح کی ہوگی، کہ جہاں پہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہوگا، جہاں پہ لوگوں کے حقوق نہیں چھینے جائیں گے، جہاں پہ لوگوں کو اپنی مذہبی آزادیاں حاصل ہوں گی کہ وہ اپنی مرضی سے
اپنی مذہب کو تسلیم کریں، جس جو بھی مذہب ہے اس کو، مگر کیسے ممکن تھا کہ غیر مسلم رہتے؟ کیونکہ حق کے مینارے اس دور میں موجود تھے، ایمان کی حرارتیں جن کے دلوں میں ہوں وہ تو مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے والے تھے۔ صوفیہ اعظام کا بھی یہی وصف رہا ہے، وہ تو صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ چند صدی پہلے کی بات دیکھ لیں کہ جب مرد حق پر مرد کلندر موجود تھے تو لوگوں میں کیسی ایمان کی روشنی بھر دی گئی کہ خالیات پاکستان لے لیا گیا اور لوگ ایک پلیٹ فارم کے تحت اکٹھے ہو گئے اور اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ پاکستان بنا، اپنے گھر بار اولادیں قربان کر دی، اپنی ملاق جمع پونجی، اپنا مستقبل، اپنی زندگی، سب کچھ، اپنی خوشیاں آسائشیں سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر آج ہم نبی کے نام پہ لوٹتے ہیں، اہل بیت کے نام پہ لوٹتے ہیں، صحابہ رسول کے نام پہ لوٹتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، استعمال حاصل کرتے ہیں اور سرکار کے پیغام کو ہم اس لیے ختم کرتے ہیں کہ ہمارے مفادات پہ کٹ لگ جائے گا۔ ہم کردار کی بات کریں گے تو ایک منافق انسان کو کہیں تو منافق وہ ہمیں چندہ نہیں دے گا، ایک بد کردار انسان کو کہیں بد کردار ہے وہ ہماری باتیں نہیں سنے گا، ایک دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کو کہیں گے تو ملاوٹ کرتے ہو تو وہ ہمیں پیسے نہیں دے گا، اسی طرح ایک قاتل کو کہیں گے، ایک منشیات فروش کو کہیں گے، وہ جگہ ٹیکس لینے والے کو کہیں گے، رشوت لینے والے کو کہیں گے، وہ ہمیں پیسے نہیں دے گا۔ مسجد تو خالی ہو جائیں گی، اب تو چند لوگ آتے ہیں، کہیں یہ بھی نہ خالی ہو جائے، پر یہ چند لوگ کیوں رہ گئے؟ کیونکہ تمہارا کردار ہی ختم ہو گیا۔ اے شیخ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا کیوں اللہ کے بندوں سے خالی حرم تو آج بھی بڑی لوگوں کی تعداد ہوتی ہے مگر مساجد خالی نظر آتی ہیں، مگر حرم جو ہے وہ حرم اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا؟ یہاں پہ ہجوم، افراد کا ہجوم تو ہے، تو کوئی مرد مومن نہیں ہے کہ جو نظر آئے کہ خدا کہے کہ اب میرے کعبے کو شرف بخشا ہے اس شخصیت نے، کیونکہ یہ میری اسلام کی تعلیمات کے آئین مطابق ہے۔ اب ہم نے جو ہے نا خوشی ہوئی ہے کہ ایک مرد مومن نے میرے کعبے کے گرد چکر لگایا۔ اب دیکھا جائے تو بعض لوگ بھاگتے ہیں خانہ کعبہ مدینہ کی سیر کرنے کے لیے، اور بعضوں کے پاس سرکار کی جلال الدین سیوطی نے 70 دفعہ حالت بیداری میں نبی وسلم کی فیض و برکات حاصل کی اور سب سرکار کا دیدار کیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی رحمتیں مرد مومن پہ برستی ہیں، جیسے کعبے پہ برستی ہیں، ہر بندے پہ برستی ہیں، مگر بد کردار برے لوگ جب اللہ کی راہ کے روزہ درگار ہو جاتے ہیں وہ رحمتوں سے بھی فارغ ہو جاتی ہیں۔ اور صوفیہ اعظام کا تو یہ مقام ہے کہ ان پہ تو بہت زیادہ برستی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خانہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ایک انسان کی جان کی حرمت ہے۔ مگر آج افسوس، آج کسی کے زبانوں ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں، اور بڑے دعوے ہیں بڑے بڑے، جبکہ ہم اسلام کے ایک بنیادی جو اصول ہے اس پہ بھی کاربند نہیں ہے۔ ہماری تنقید کا شکار دوسروں کو حد پہ تنقید میں آتے ہیں، محمد تو تانا دیتے ہی نہیں سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے تو کبھی کافر کو کافر نہیں کہا، اس کو برا بلا نہیں کہا، تو یہ آج کس طرف ہم چل پڑے ہیں کہ سرکار نے تو کافروں کو مسلمان کرنا تھا، اگر آپ ہی لوگوں کی دل آزاریاں کرتے تو لوگوں کے دل کون جوڑتا؟ تو لہٰذا یہ تمام جمع خرچ مولویوں کے پاس تو ہے۔ یہی حال صوفیہ کا ہے، صوفیہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، مگر لوگوں میں ایمان کی دولت بھر کے ان کو حلقہ اسلام میں لے آتے ہیں۔ میرا آج فتوے بڑے بڑے ہیں، گھر بڑے بڑے بنا لیے مولویوں نے دین بیچ کے، لوگوں کو اشتعال دلا کے، لوگوں کی حرام کی کمائیوں سے جو انہیں دی جاتی ہیں کہ شاید ہمیں جنت مل جائے۔ جنتیں ایسے نہیں ملتی، جنتیں ملیں گی کردار کی خوبصورتی سے اور عمل کرنے سے۔ مولوی دین کا وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں دین کا دائی ہوں، دین کو پھیلانے والا ہوں، مگر اگر وہ بعمل نہیں ہے تو وہ خود بھی ذات کا مستحق ہے اور قوموں کو بھی زندگی تباہ کر رہا ہے کہ اسلام کے پیغام کو ہی اس نے بدل دیا۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، حضور دہر میں وہ سیدگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی۔ اقبال بہت روئے، میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے گرو، کی ہے فاش مرزے کلندری میں کہ فکر مدرسہ ہوں خان کیا ہوگا۔ اب آپ میں سوال پیدا ہوگا یار یہ اقبال کیا باتیں کر رہا ہے، اقبال کس کی طرح کی باتیں کر رہا ہے، اقبال کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ حالانکہ اس دور میں تو بڑے پکیزہ باقردار لوگ بھی تھے اور اسی وجہ سے پاکستان مان گیا، تو اس دور میں بھی اقبال نے لوگوں کو بڑا جھنجھوڑا یہ وہ، مگر آپ دیکھیں اکثریت تو ہندوؤں کی تھی، اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے ایمان اس قدر نہیں تھی، ان میں ہندوانہ رسمیں ہندوانہ عادات اس وقت بھی موجود تھیں، اور آج بھی لوگ دیکھیں تو بڑے لوگ ہیں جو برائی کی طرف قائل ہیں اور کفر کرتے ہیں
بیسیکلی کافر تو انکار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کا، تو اسی طرح اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جو اسلام کے احکامات کا انکار کرے گا، کوئی انکار کر رہا ہے، جیسے وہ اتحاد امت کے حوالے سے مولوی انکار کر رہے ہیں، تو میں تو اس کو کفر سے تشبیہ دوں گا کہ یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کے احکامات کے اب کوئی کلی کفر کرتا ہے کہ جو میں اسلام نہیں مانتا، یہ کافر کہتے ہیں۔ جبکہ مسلمان جو ہے وہ کلی کفر تو نہیں کرتے، مگر بہت ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے کردار اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایمان کی روشنی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کا پھر امتحان مقصود ہے؟ اب علامہ اقبال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، حدیث بے خبرہ تو زمانہ بساز، زمانہ با تو ساز، تو باز زمانہ استیز۔ کافر ہے تو تابع تقدیر ہے مسلمان، مومن ہے تو وہ اب ہے تقدیر الہی۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں۔ یہ ذکر یہ نیم شبی یہ مراکب سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسکینی و محکومی و نو امیدی، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد، وہ اسلام ایجاد کر دے جہاں پہ محرومیاں ہوں۔ قرآن کو بزیچہ طویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے مبعوث مسلمان ہے آزاد۔ مسلمان جو مرضی جتنے مرضی فرقے بنا لے، تو اسلام کو اس نے اپنے خود ہی قید کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو اسلام کے احکامات کو پسے پوچھ ڈال کے اپنے من چاہے نظریات بنا رہا ہے۔ خودی کی موت سے پیر حرم ہوا نمودار، کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامع احرام۔ سکون پرستی راحت سے فخر ہے بیزار، فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی۔ شرازہ ہوا ملت محروم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اب اقبال کے حوالے سے میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ 18ویں صدی کے عالم مفکر اسلام، حکیم الامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو علمی بیماریاں ہیں اس کا حل کس کے پاس ہے؟ علامہ اقبال کے پاس، اسی لیے حکیم الامت کا لقب دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا ہے تو وہ اقبال ہے میرے نزدیک۔ آپ اقبال کے پیغام کو ایک طرف کرتے ہوئے آپ نہج البلاغہ کی طرف آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں میں جب وہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی کس قدر حضرت علی کرم اللہ وجہ واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، ان کاہلی، سستی اور اخلاقی طور پہ دوری کی وجہ بتا رہے ہیں، اور کس طرح وہ آرڈر دے رہے ہیں اور وہ احکامات نافذ کر رہے ہیں کہ تم ہو کیا گئے ہیں مسلمانوں، ابھی ہمارے جو ہیں وہ منازل بہت دور ہیں، تم سستی کا شکار ہو، تمہارے کردار کیا ہو گئے ہیں۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، حضرت علی کے خطبات پڑھیں، تو میں کہتا ہوں جو فخر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے، اور مزیبا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی میں نے دیدار کیا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور جو فخر حضرت اور علامہ محمد اقبال کی ہے، وہ فخر تو علامہ اقبال کی بھی نظر آ رہی ہے۔ جیسی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کرنے جا رہے ہیں اس دور میں، وہی تربیت علامہ اقبال کی درویشی فقیری بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تو وہی مقام آ جاتا ہے نا جب مومن کی فراست سے بچ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ کو آنکھیں مان جاتا ہوں۔ تو کیا بات ہے کہ وہ مشن اور پیغام جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اس پہ امت کو کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس طرف قائل کیا جا رہا ہے، علامہ اقبال کر رہے ہیں تاکہ بکثیت سے پرے نہ چلے جائیں۔ اور اسلام کا جو پھیلنے کا، اب صحابہ رسول نے تلوار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اسلام کی جو ہے وہ پرچم کو بلند کیا، اور ہر جگہ پہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ بر صغیر میں بھی صوفیہ اعظام کے قدموں کو پھیل تلوار کا بھی استعمال ہو۔ خواجہ صاحب ادھر آئے تو پتھوی راج جہان کا خاتمہ کس نے کیا؟ شہاب الدین گوری تھے نا غالباً۔ تو شہاب الدین، اب نام مجھے یاد آ رہا، جس نے خواجہ صاحب بار بار خواب میں آتے تھے۔ خواجہ صاحب اگر انڈیا چلے گئے تھے، مگر مشرکین آپ کو قتل کرنے کے ارادے تھے کیونکہ آپ کردار کی
اخلاق کی، اتحاد کی اور ایک پرچم اسلام کے نیچے جمع کرنے کے لیے آپ گئے ہوئے تھے. تو حالانکہ آپ نے تبلیغ بھی شروع نہیں کی تھی. کافر جو تھے وہ صرف اسی پیغام کو برا مان رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے انسانی پہ ظلم نہ کرو، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ مخلوق خدا کی ہے. یہاں پہ جو تم نے ذات انہوں نے بھی تو بنائی ہوئی ہے نا، برہمن، شودر اور اس طرح کی چیزیں، طبقاتی تقسیم. تو ان چیزوں کو یہ چیزیں عجیب سی محسوس ہو رہی تھی اور مرد درویش کا انداز بھی مختلف تھا. تو لہٰذا انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ مسئلہ مان رہا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں ہو رہی تھی. لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جن کی ایمان کی روشنی اسلام کلمہ پڑھ رہے تھے، انہیں یہ تھا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ لوگ چھوڑ نہ دیں. تو انہوں نے سازشیں کری. ہر چیز کی ایک وقت ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب بار بار خواب میں آ رہے ہیں اور پھر کیسے ادھر حملہ ہوتا ہے ہندوستان میں اور کیسے پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ ہے. پرتھوی راج چوہان کی والدہ کہتی ہے کہ تم اس سے مقابلہ نہ کرنا ورنہ یہ بندہ تیری گردن اڑا دے گا. اس سے مقابلہ مرد درویش نہ کرنا، تیری حکومت کو زوال دیکھی، میں نے خواب دیکھ لیا. مگر وہ ہٹ دھرم تھا، اسے تکبر تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اثر و رسوخ ہے، میرے پاس لوگوں کو ایک مذہبی انتہا پسندی پھیلا کے برگلایا ہوا ہے، دوسری طرف میرے پاس افرادی قوت ہے. تو یہ تنہا شخصیت مجھے کیسے میرے خاتمہ کر دے گی. مگر جب اللہ کی مدد ساتھ ہو، یہی حوال کفار کا تھا کہ سرکار کو تنہا جانتے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اتری ہے اور جو صاحب ایمان ہیں وہ سرکار کی نسبت سے دنیا میں فتح کریں. تو لہٰذا علامہ اقبال نے بھی قوم کو جھنجھوڑا. عشق مفہوم ہے کیا؟ اب صوفیہ اعظام کی اگر زندگی کے حوال دیکھتے ہیں تو صوفیہ کا اعظام کے نزدیک عشق کا مفہوم یہ نہیں ہے جو آج بتایا جا رہا ہے، جو آج بتایا جا رہا ہے. بد کردار بھی خود کو عاشق تصور کرتے ہیں. کیا کہ انہوں نے اس دن کسی کو یہاں کھانا کھلا دیا یا اس طرح کوئی چھوٹا موٹا کسی سے رحم دلی سے پیش آ گئے، یا کیا کسی کو اپنے جس کو آنکھیں گھورتے تھے 12 مہینے آج اس کو مسکرا کے دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے. اسلام کردار کی بات کرتا ہے، پاکیزگی کی بات کرتا ہے اور یہی احوال ہے. صوفیہ کو بھی اگر ہدایتیں ملی ہیں تو وہ پاکیزگی و کردار کی وجہ سے. انبیاء کو بھی مقامات ملی ہیں، نبوتیں ملی ہیں تو کردار کی وجہ سے. اللہ غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو غیرت مند دیکھتا ہے. اگر وہ غیرت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ مقام نہیں دے گا جو ایک مرد مومن کا خاصہ ہے. وہ اخلاق نہیں ہے تو وہ پستی میں چلا جائے گا اور شیطان کا لباس ہے. جیسے میں روحانی پروازوں کے بارے میں بتایا کہ روحانی پروازیں جب آپ کی خراب ہو جاتی ہیں اور آپ کی روح گندی ہو جاتی ہے، غلیظ ہو جاتی ہے، آپ کا دل گندا ہو جاتا ہے، آپ کی سوچیں غلط ہو جاتی ہیں تو آپ تباہ ہو جاتی ہیں. وہ بھی نگاہیں تھی سرکار کی، جس طرح اٹھتی تھی دنیا میں بدل جاتی تھی. وہ بھی قدم رحمتوں بڑے قدم تھے کہ جہاں پہ بھی جاتے تھے باہر آ جاتے تھے. ہر جگہ پہ خدائی کا راج نظر آتا تھا، شیطان کا دم گھٹتا تھا. یہی سرکار کے اصحاب کا طرز عمل رہا، یہی صوفیہ اعظام کا طرز عمل رہا. مگر آج مسلمان کے دعوے اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خدا کی رحمتیں اس قدر ہیں ہی نہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بدل سکیں، لوگوں کی زندگیوں میں صوفیہ لے سکیں، لوگوں میں اطمینان یقین لے سکیں. بلکہ وہ دعوے ہیں، خالی دعوے ہیں. تو لہٰذا کردار کی ہی باعث اسلام کی عمارت کو تقویت ملتی ہے اور بھائی چارے کا تصور بھی اسلام کی نسبت سے ہی پورا ہوتا ہے. اور غیرت، ایمانی، حیا، یہی چیزیں بھائی کا درس دیتی ہیں. اگر غیرت ایمانی ختم ہو گئی تو بھائی بھی بھائی کو مار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ختم ہونے کی وجہ سے احساس ختم ہو گیا اور دین پورے کا پورا بلائی ہے. جیسے سرکار کے حدیث ہے کہ اگر قرآن و حدیث اور انبیاء اور صوفیہ اور اہل بیت و صحابہ رسول کی زندگیوں کا اگر خاصہ ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ کیا بلائی ہے ان کی زندگیوں سے نظر آتی ہے. تو اس دین کی بلائی کا کام کہتا ہے. آج بلائی کیوں ختم ہو گئی؟ آج ہمارے دل اس قدر پتھر دل ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری بات نہ مانے ہم اس کو قائل کرنے کی بجائے، اسے حقائق پہ مبنی بات بتانے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ کھوپڑیوں کے مینار ہم چنگیز خان کی طرح کھڑے کریں تاکہ ہمارے فرقے کو خطرہ نہ ہو جائے. کوئی کہتا ہے ہماری پارٹی کو خطرہ نہ آئے، لوگوں کی گردنیں اڑا دو. کیا اسلام پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا؟ اصحاب رسول نے تو کبھی کسی کی اس طرح گردنیں نہیں اڑائیں کہ اسلام بے کاس لاچار لوگوں کی گردنیں اڑانے سے منع کرتا ہے. اسلام نے جہاں پہ گردنیں اڑائی ہیں وہ متکبرین تھے، انہیں اپنی قوت و طاقت پہ ناز تھا، انہیں اپنی افرادی قوت پہ ناز تھا. وہ کہتے تھے یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، یہ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، پر ہمارے پاس تو ظاہری اسباب بھی ہیں، ان کے پاس تو ظاہری اسباب بھی نہیں، خدا بھی ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. مگر ان کے پاس حکمت و دنائی شعور نہیں تھا کہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، کہ وہ دیکھ سکیں یقین کی دولت کیا ہوتی ہے. وہ یہ دیکھ سکتے کہ سچائی کیا ہے. وہ تو اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پوجا کی تھی نا. پر آج کا مسلمان بھی خواہش نفس کا شکار کیا. انہوں نے اپنے خواہش نفس کی بت پرستی کیوں شروع کر دی کہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ہی دور چلا گیا. اسلام کی حقیقت اور جو اس طرح
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جو انسانیت کے لیے نجات کا باعث تھا، وہ پیغام جو خدا کے ربط قائم کرتا تھا، آج لوگ خدا سے ہی اس لیے میوس ہو گئے کہ خدا کے جو پیغام کو جو پھیلانے والے ہیں ان کے کردار اس قابل نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو خدا تک کا سفر طے کرا سکیں. ان کے کردار اس قابل نہیں ہے کیونکہ وہ خواہش نفس کا شکار ہیں اور دین بیچتے ہیں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسانیت کی جو آج دم توڑ چکی ہے، جو بد کردار اور لبرل سوچیں پروان چڑھ چکی ہیں، ان کا خاتمہ کر سکے، اتحاد امت کا تصور قائم کر سکے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکے، زندگیوں میں بہار ہو. بلکہ یہاں پہ تو بلیک میلنگ ہے، ہراسمنٹ ہے، لوگوں کو کبھی مذہب کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی جمہوریت کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی محرومیوں کا شکاس کو چھوٹی موٹی ہمدردی جتا کے بلیک میل کیا جاتا ہے. اور جو حقیقی جو اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کہ جہاں پہ انسان اس لیے بھلائی نہ کرے کہ مجھے لوگوں سے فائدہ پہنچے گا، بلکہ اس لیے بھلائی کرے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا. تو پھر ایسے ہی لوگ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، اور جو برے ہیں وہ اللہ کی خاطر ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں، جو بد کردار ہیں، برے ہیں، تاکہ معاشرے میں بد کردار برائیاں عروج نہ پکڑیں. تو پھر انہی کا ایمان ہوتا ہے کہ رتی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو آپ کے دل میں ایسے لوگوں کے خلاف نفرت ہوگی، اور پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ تم غلط ہو کردار سے، تانے سے نہیں، اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں تو اسی کا بہت بڑا سزا مل رہی ہوتی ہے. کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس کا نام کیا ہے. تو ادھر تو پرمٹ دیے جا رہے ہیں، کوئی ایسی کہڑی جنتوں سے تسیم کرنی، حرام والے کا حرام مال کھا لو. کوئی ایسی کہڑا ہوتا نہ کہ جنتوں سے تسیم کرنی ہے. تو رب نے فیصلہ کرنا، چلو قاتل دے نال ہاتھ صلح کر کے تے قاتل نو پرمٹ دے دو، مزید قتل کر لیں. بد کردار کو مزید طائفہ کو دے دو کہ وہ اپنا کوٹھا چلائیں. دلال کو اس کا نام کے پرمٹ دو کہ وہ دلالی کرتا رہے، تاکہ قوم کی جو مستقبل ہے وہاں سے کردار ختم ہو جائے اور یوں برائی کا راج اور شیطانیت پروان چڑھ جائے. واہ، اس طرح کا نظیر اسلام اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے مثالی معاشرے کا حکم دیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول نے مثالی معاشرہ قائم کیا، جہاں پہ کسی کو بھی ہر ایک پہ یکساں قانون نافذ ہو. یہ نہیں ہے کہ طبقاتی قانون، امیر کے لیے کچھ، غریب کے لیے کچھ، مفادات والے آگے پہ رشوت مل گئی تو قانون بدل گیا. ایسا نہیں ہے. جب آپ میں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ سرکار کے مشن کو نظر انداز کریں گے، خدا کے احکامات کو نظر انداز کریں گے، اور یوں معاشرے میں شیطانیت کرا دیں گے. خدائے لم یدل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب بے گھماں تو ہے. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر ہلکا شام و سحر سے جاویداں ہو جا. بڑھ کر خیبر سے ہے یہ مار کا دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر اقرار بھی ہے. علامہ اقبال کے نزدیک یہ خیبر سے بھی بڑھ کے مار گئے. کیوں؟ کیونکہ خیبر ایک فتح تھی. اگر خیبر فتح نہ ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو فتح ہوتا، نہ فتح ہوتا تو اسلام کی فتوحات تو نہیں رکنی تھی نا. مگر یہاں پہ تو دین اور وطن بھی اسلام سے منسوب ہے کہ اسلام محمد عربی سے عالم عربی ہے. تو مسلمان کا بھائی ہے، اور وطن دین جو ہے، دین اسلام، اس میں تو بلائی ہے. مگر یہاں پہ تو بلائی کیوں چھن گئی؟ یہاں پہ تو مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کھا رہا ہے. تو اور کافروں کے خلاف جہاد کی باری آتی ہے تو سارے اس کا نام کہ ان کے ہاتھوں کامنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لبرل سوچوں کو پسند ہے، ان کو یورپ کی طوائفیں پسند ہیں، ان کو اس کا نام کیا ہے یورپ کی لگژری لائف پسند ہے، ان کو یورپ کی جو ہے وہ بناوٹی جنت بری دنیا پسند ہے. تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ غیرت ایمانی زندہ رہے؟ کیسے ممکن ہوگا اسلام کے احکامات کے عمل میں؟ آج جو قومیں اپنی پکیزگی کو قائم نہیں رکھتی، ان کو یہ نہیں پتا پکیزہ کیسے ہونا ہے، پکیزہ کیسے ہونا ہے. آج ہم ان کو تیور دیکھ کے اپنی انفرادی زندگی کو بھی اسی طرف ڈال رہے ہیں، اور جو اس کا نام کیا ہے ویسے اجتماعی طور پہ ہماری زندگی ہے وہ بھی ان کی کاس ہو رہی ہیں. تو اسلام کی تعلیمات کدھر سے لیں؟ آج پکیزگی کے جام جو ہیں وہ کدھر سے لیں؟ اہل یورپ نے مجھے عطا کی ہے وہ ذاتی، ظاہر میں تو ذاتی، باطن میں غلام. کیونکہ آپ اپنی خواہشات نفس کا غلام ہے، آپ حقیقی معنوں میں شخصیات کا بھی غلام ہو جائیں گے. جب آپ خواہش نفس کے غلام ہوں گے یہ غلامی نظر آتی ہیں. اور جب آپ میں ایمان کی روشنی ہوگی پھر اللہ کے فیصلے اب تمہارے دل پہ صادر ہوں گے، پھر تم اللہ کے فیصلوں کے تحت ہی حق کی بات کرو گے، اور یوں تم نمایاں ہو جاؤ گے، کیونکہ جیسے صوفیہ نمایاں ہو گے.
جیسے اصحاب رسول اہل بیت نمایاں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسلام میں ذرا سی بھی امیزز برداشت نہیں کی، بلکہ انہوں نے حق اسلام کو آئین جو بھی اسلام کی تعلیمات تھی اس کے مطابق احکامات بتائے۔ اقبال میں کی داڑھی بھی نہیں تھی، اقبال تو جبہ نہیں پہنتے تھے، امامہ نہیں باندھتے تھے، مگر اقبال کا دل آئین مسلمان تھا۔ جو کام داڑھی جبے اور امامہ پہننا بہت اچھی بات ہے، سرکار کی نسبتیں ساری ہمارے لیے محترم ہیں، ہم ان کا انکار اور کفر نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ سرکار کے نمائندے بن کے اسلام کے پیغام سے انحراف کرو گے، اسلام سرکار کے حکام سے انحراف کرو گے، تو پھر اقبال جیسی شخصیت کا ضرورت نہیں ہے۔ میری جیسی ظاہر بین دیکھیں، ظاہری طور پہ میں آئین اسلام نہیں ہوں، اور میری جیسی شخصیت بھی تم کو دین اسلام سکھا رہی ہیں۔ تو یہ حیرت ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں ہم نے بڑی 5,000 کتابیں لکھ لی ہیں، اور جب مریں گے تو ہمارے اس کا نام کیا ہے دربار بن جائیں گے، اور ہمیں شیخ الاسلام کا لقب دے دیا جائے گا۔ ہم وہ ہیں جو حکمرانوں سے پیچ اپ کر کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، کہتے تھے تبدیلیاں آ گئیں۔ ہم وہ ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، خدا کی حکومت بنائی اور خدا کے نام ہے ہو نہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر دربار بنا کے کہتے ہیں پوج دیے جائیں، جبکہ تم اتنے دنیا میں ہی بے حیثیت ہے، تمہاری بات نہیں مانی جاتی تھی، تم اللہ کی رحمتوں کا امین نظر نہیں آتے تھے۔ داتا صاحب کے سامنے وہ رائے راجو شیخ ہندی کے لقب مقام پہ پہنچ گیا، اور یہ پاکستان انڈیا کا پنجاب جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے وہ رائے راست پہ آ گیا، اور انہیں داتا صاحب کا خلیفہ بن گئے۔ اس طرح خواجہ صاحب نے انڈیا میں ہر چیز کو جانگا۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اللہ سرکار کا پیغام ہے وہ تمہیں کیوں نہیں دیا کہ تم کائنات کی تسخیر کے لیے نکل پڑتے صحابہ رسول کی طرح، اہل بیت کی طرح، اور ہر جگہ پرچم حق بلند کرتے، بلکہ تم تو اس میں فرق پڑے ہوئے ہو کہ میرا فرقہ سچا ہو جائے، میرا عشق ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے فرقے والا کہتا ہے میرا عشق ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا عشق ٹھیک ہے۔ تمہارے عشق ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، مگر تم میں کردار اور پاکیزگی ہے ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے نائب بن سکتے، تو پھر اتحاد امت کا تصور ختم کر دیا۔ اور آج یہ ہے کہ ان کے مسلمان محروم نہیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے اقبال بھی چیخے نا، اقبال بھی جو درد بری آہیں لیتے تھے، تڑپتے تھے، ان کے مسلمان کے لیے ہاتھ ہے اللہ کا بننا مومن کا ہاتھ، غالب کار افرین کار کشا کار صاحب۔ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق و گرفتار حاضر و موجود۔ مرد مومن جو ہے وہ بد کرداروں سے، منافقوں سے، رایہ کاروں سے کیسے ہاتھ ملائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اب میری باتیں کسی مذہبی شخصیت کی طرف یا سیاسی شخصیات کی مطلب جو چورن بیچتی ہیں خوشحالی کا یا مذہب کا، ان کی طرف نہ لے کے جائیں۔ میرا کلام، میرا پیغام انفرادی ہے، کیونکہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، میں فکر اقبال کی روشنی میں اور میں ہجویر کی باتیں کر رہا ہوں، لہٰذا میری باتوں کو عام تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ میں کسی مبلغ کا جھنڈا سیٹ کر رہا ہوں، کسی فرقہ کا جھنڈا سیٹ۔ میں تو آئین اسلام کا پیغام لانا چاہتا ہوں، سرکار کا وہ پیغام جو انہوں نے چھپا دیا ہے، میں اس کو ربیع الاول کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو 12 مہینے ربیع الاول مناتا ہوں، کیونکہ میں اس کا نام کیا ہے اخلاق و کردار کی باتیں کر رہا ہوں، پاکیزگی کی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم میں کردار اور پاکیزگی ہوگی تو سرکار کے دربار تک رسائی ملے گی، اگر نہیں تو ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگا۔ چاہے ہم جتنا مرضی ہم ظاہری طور پہ جتنی مرضی کاپشن کر لیں، جتنا مرضی خود کو شاد کی صف میں کھڑا کر لیں، نہ ہی ہمیں اہل بیت سے کوئی فیوز۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا، داتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور ان کی طرف سے آپ سرکار کی طرف سے اشارے تھوڑے سے ملتے ہیں، تو لہٰذا میرا پیغام جو ہے وہ ہر فرقہ واریت والے سے علیحدہ ہے۔ میری کلام میں تانا نہیں ہے، بلکہ ایک آگاہی ہے، ایک شعور ہے، ایک حکمت ہے کہ تم کھڑے کس جگہ پہ ہو، تم تو مسلمان کی محرومیاں اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قبل جنگ بجنے کے بعد خوشی کی شادیاں نہیں منائی جاتی، قومیں جب تباہی کا آسمان پیدا ہو جائے، قومیں جب تباہ ہو جائیں، قوموں کا مقاصد سے انحراف کر لیں، تو پھر وہاں پہ پرمٹ تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ بحث و مباحثے نہیں ہوتے، وہاں پہ تنقیدیں نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے میدان عمل میں نکل کے لوگوں کو شیطانی کے چنگل سے آزاد کرنا ہے، شیطان صفر سوچوں سے چھٹکارا دلانا ہے، اور وہاں پہ خدائی کا راج قائم کرنا ہے۔ مگر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، کوئی خدا کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہے، کوئی سرکار کے نام پہ بلیک میل کرتا ہے، کوئی اہل بیت، کوئی صحابہ رسول کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کردار سب کے پیچھے اگر کردار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نائب بناتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جو پاکیزہ ہوں گے، متقی ہوں گے، ہمیں انہیں زمین میں نائب بنائیں گے، قرآن کی آیت ہے۔
کہاں گیا خدا کے نائب کا تصور جہاں پہ اور سرکار کی حدیث کے میرے امت کے لوگ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے کہ وہ بھی حق اے بندہ محمد تو بشری تو نظری، وہ حق اور سچ کی بات بیان کریں گے، ان میں کرامات کا ظہور ہوگا۔ یہ کدھر ہے بندے محمد؟ اگر آج لوگ کہتے ہیں ہم بڑے بڑے صوفیہ ادھر ہمارے پاس موجود ہیں، جعلی صوفیہ ہیں جو ان باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے، برائی کو، بے حیائی کو، ان کے دل نہیں کامتے، ان کی ایمان کی دولت اگر ان کے جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ وہ اصلاح کر سکے امت مسلمان کی، تو پھر حیرت کی بات ہے۔ مجھے تو پھر میں تو پھر ان تمام صوفیہ کی ظاہر بن صوفیہ کی ولایتیں بھی منسوخ کرتا ہوں، مجھے ان کی ولایتوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان میں خدا کا پیغام نہیں ہوتا، ان کے پیغام میں ان میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کا رنگ ڈنگ نہیں ہوتا۔ سرکار کے شاخ اتنے بے حیث نہیں ہوتے، سرکار کے شاخ اتنے پتھر دل نہیں ہوتے، سرکار کے شاخ اتنے کمزور اور خودغرض نہیں ہوتے۔ اب دیکھا جائے تو داتا صاحب نے خالی ہاتھ لاہور آئے تھے، خواجہ صاحب، غوث اعظم، جتنے بھی صوفیہ کام ہوئے ہیں، سرکار کی دیدار بھی کیے، خدا کی دوستیاں بھی ملی، پر ان کی طرز زندگی میں آج کے جعلی داخلدار عشق کی زندگیوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے، ان کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہوئی، اور یوں یہ اقبال کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ خیبر سے بھی بڑھ کے مارکا ہو گیا وطن کے والے سے۔ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، ہے جہاں تمام راس مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لو لاٹ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام میں درد ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور آج کے ظاہر بھی ملا، اب صوفیہ اعظام اب صوفیہ اعظام تو ایسے کام نہیں کرتے یہ ظاہر بین جو لوگ کرتے ہیں، جو نمود و نمائش کرتے ہیں اور مقصد سے پردے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سرکار کا پیغام ہر روز ہمارے دل میں ہی رچ بس جانا چاہیے کہ ہم بھلائی والے بن جائیں۔ ہر روز ہم ایک دن نہیں، ہم 12 مہینے سرکار کی نسبت سے لوگوں کو کھانا کھلائیں، ہم 12 مہینے سرکار کی نسبت سے برائیوں سے نفرت کریں، ہم 12 مہینے سرکار کی نسبت سے منافقوں، بد کرداروں اور ظالموں سے ہم نفرت کریں، سرکار کی نسبت سے ہم 12 مہینے حرام چیزوں سے نفرت کریں، 12 مہینے ہم سرکار کی نسبت سے اچھائی کے لیے جیسے پروانہ شمع کے گرد اپنی جان دے دیتا ہے، اسی طرح ہم سرکار کے پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ ہم پروانے کی طرح سرکار کے لیے جان دے دیں، سرکار کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، نہ کہ ہم خوش فہمیوں کا شکار ہو جائیں۔ لہذا آج بڑا ایک اچھی بات ہے کہ کسی کو آیت پڑھ کے بلیک میل کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں میں نے تمہیں آیت سنائی ہے لہٰذا مجھے پیسے دے دو، سرکار کی نعت پڑھ کے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لوگوں کی جیبوں سے لیے جائیں۔ آج کا عشاق پیسے چھینتا ہے، جبکہ صحابہ رسول نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال دولت گھر بار، اور نعت بھی دو طرح کی ہے، ایک الفاظ کی نعت ہے اور ایک کردار کی نعت ہے۔ صوفیہ اعظام نے کردار کی نعت پڑھی، کردار کی نعت پڑھی، سرکار کی زیارت نصیب، جلال الدین سیوطی نے 70 دفعہ سرکار کی زیارت کی، داتا صاحب نے اپنی کشف المجون میں سرکار کی زیارت کا ذکر کیا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذکر کیا کہ لعاب دہن سرکار نے خواب میں نے دیکھا کہ سرکار نے مجھے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، جب میں نے کہا سرکار میں تو اجمی ہوں، میں کیسے تبلیغ کر سکتا ہوں، تو سرکار کے حکم سے وہ بھی دن آئے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ کے دوران جنازے اٹھتے تھے کہ لوگ میودین کے خطاب کی تاثیر برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خواب میں لعاب دہن عنایت فرمایا تحفہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، تو لہٰذا جتنے بھی صوفیہ اعظام ہیں ان کو سرکار کی
درگاہ تک حاضری کردار کی وجہ سے ملتی ہے، نہ کہ خالی دعووں کی وجہ سے۔ آج ولایتوں کا سسٹم ختم ہو گیا، آج ملتمسوں کی محرومیاں بڑھ گئی، مگر سرکار سے تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر، اقبال فرماتے ہیں کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، کیونکہ جب امتی ہی غیروں کی نکالی کرے گا، سرکار کی نام پہ بلیک میل کرے گا، سرکار کے جو ہیں کچھ بلیک میل کرتے ہیں، کوئی دین پہ چلتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ کوئی سچ نہیں بولتا، منافقتیں عام ہے، رائے کاری عام ہے، تکبر کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا شکار ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں۔ تو جب ہمارا سسٹم، اندرونی سسٹم ہی ختم ہو گیا، جیسے میں اپنی روحانی پروازوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوتا ہوں، تو سرکار کی نسبتیں تو ہم نے کاٹ لی۔ جب میں جھوٹ بولوں گا سرکار سے میری نسبت کٹ جائے گی، جب میں حرام مال کھاؤں گا میری سرکار سے نسبت کٹ جائے گی، جب میں برائی کروں گا سرکار سے نسبت کٹ جائے گی۔ اس طرح کوئی بھی گناہ کروں گا سرکار سے میری نسبت کٹے گی، اللہ سے میری نسبت کٹے گی، تو پھر کیسے میری پرواز بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر میرا عشق کا جو ہے نا پھر دبا رہ جائے گا۔ صوفیہ اعظم اپنی نسبتیں نہیں کاٹتے، وہ آئین اسلام کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کو اپنی نعمتوں کا امین بناتا ہے، اپنا نائب بناتا ہے۔ پر آج خدا کا نائب ہی نہیں ہے، آج دعوے ہیں، لڑائیاں ہیں، دعوے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور سرکار کی نسبت نظر ہی نہیں آتی۔ سرکار کی ظاہری نسبتیں تو نظر آتی ہیں، بس جو روحانی نسبتیں وہ نظر نہیں آتی۔ جب روحانی نسبتیں اس لیے ختم ہو گئی، ہمارا اندرونی طور پہ ہم سرکار سے اور اللہ کے دین سے مخلص نہیں ہیں، تو اللہ نے ہماری ظاہری جو نسبتیں ہیں اس کو بھی قبول نہ کیا، اور یوں ہم روندہ درگاہ ہو گئے، اور یوں ہم روندہ درگاہ ہو گئے۔ صوفیہ اعظام نے ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی سرکار کے رنگ میں رنگے، اصحاب سنت کے رنگ میں رنگے، اہل بیت کے رنگ میں رنگے، اور یوں انہوں نے دنیا کو روشن کر دیا خدا کی توحید سے، خدا کے پیغام سے۔ آج کا مسلمان سکون چاہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، کہیں اسے سچائی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا کے احکامات کو ہی بدل دیا۔ ہمیں دین قرآن پہ عمل پیرا ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں اس لیے سکون نہیں ہے کہ ہمیں کردار ختم ہو گیا ہے، ہمیں یقین ختم ہو گیا ہے، پکیزگی ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اور پھر ایسے میں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں عشق کا مقام دے گا؟ کیونکہ عشق کا مقام دینا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عشق کے مقام پہ فائز کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو روحانی طاقتیں بھی دے گا، اللہ فرشتے بھی تمہارے غلام بنائے گا، پھر تمہیں خود کو طاقت دے گا کہ تم دنیا کا نظام تبدیل کرو۔ سرکار کا دیدار ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، سرکار کا دیدار ہوگا تو تمہارے قلب میں مضبوطی آئے گی، تمہاری سوچ میں حد درجہ کی حکمت و دانائی آ جائے گی، تمہاری باتوں سے حکمت و فراست پیدا ہوگی، تمہاری نگاہ وہ دیکھ سکے گی جو عام بندے نہیں دیکھ سکے۔ اسی لیے لوگ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، صوفیہ کو اذیتیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ پاکیزگی کی، مثالی معاشرے کی بات کرتے ہیں، وہ کردار کی بات کرتے ہیں، وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور صوفیہ کے جو حوث کے پجاری ہیں وہ دشمنیاں کرتے ہیں۔ تو سرکار کی جن سے نسبتیں ہوتی ہیں اور دیدار ملتے ہیں تو وہ تو نہیں بھٹکتے، وہ کم ظرف نہیں ہوتے، ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری مقام رضا کیا ہے، بلکہ وہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیریں نکھرے ہوتے ہیں، وقت کے فرعون و یزیدوں کو بچھاڑے ہوتے ہیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ الٹا دیا، پیالہ الٹا کرنے سے قلعہ الٹا دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات دیکھیں، بعض لوگ صوفیہ کی کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر صوفیہ کے کردار کو ہم نکال دیں تو دین کی عمارت کس پہ قائم ہوگی؟ اب جو صوفیہ کا انکار کرتے ہیں اور جو ماننے والے نہ ماننے والے دونوں ایک جیسے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس کردار ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی کردار کی بات کرتا ہے، کردار تو لے کے آؤ۔ صوفیہ نے بھی کردار کی بل بوتے پہ ان کو اللہ کی دوستی ملی، اگر ان میں کردار نہ ہوتا، پاکیزگی نہ ہوتی، تو بلکہ اللہ ان کو اپنا دوست بناتا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ظاہری حلیوں کو دیکھ کے اور تمہارے دلوں میں گند بھرا اور تمہارے ظاہری حلیوں کو دیکھ کے کہ میں ان کو اپنا دوست بنا لوں گا، ان کو میں عشق کے مسئلے پہ پہنچا دوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ یہی وجہ کہ اقبال کو
عاشق رسول کہا گیا۔ علامہ اقبال کا جو مقام تھا وہ آج کے جو بڑے بڑے مبلغین اور ریکوری کرنے والے دوسرے تیسرے ہیں وہ اس سے کوسوں دور ہیں۔ اقبال بہو کا مقام بہت بلند ہے ان تمام ظاہر بھی سے مل کے۔ میں تو مجدد الافسانی جو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا نام ہے، میں اقبال کا مقام اس سے بھی بڑا دیکھتا ہوں، کیونکہ اور جبکہ ایک مجدد 1000 سال بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو کیوں بلند ہے؟ کیونکہ گردن نہ جس کی جہانگیر کے آگے وہ ایک ٹیریٹری، ایک علاقہ ہی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتا نا، کہ بڑے صغیر میں غلط قسم کی چیزیں شامل کی جاتی۔ مگر اقبال نے تو تمام عالم اسلام میں جو غلطیاں، جو غلط تبلیغیں کی ہیں مولویوں نے، ان کا احوال بیان کیا ہے۔ تو عالم اسلام کی عظمت کو بلند کرنے کا جو بیڑا ہے وہ اقبال نے اٹھایا، وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ نے تمام مضافوں کو رد کیا ہے۔ پہلے کردار پہ تو آؤ، بعد میں بڑے بڑے دعوے کرنا، کردار ہے نہیں ہو تم بڑے بڑے دعوے کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا مجدد الافسانی کے بعد کوئی نہ کوئی اور مومن آ جاتا۔ وہ بڑے صغیر میں جو جہانگیر اور بادشاہ اکبر جو من چاہے نظریات لانا چاہ رہے تھے وہ اس کا خاتمہ کر دیتے۔ مگر عالم اسلام علامہ اقبال کے کلام کے پیغام کے باوجود بھی آج بھی اسلام محرومیوں کا شکار ہے۔ اتحاد امت کا تصور فوت ہو گیا، بھائی چارے کا تصور فوت ہو گیا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے اپنی یاری سے، مکاری سے، جبکہ مسلمان اور جتنے بھی جھگڑالو ہیں، مکار ہیں، یار ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے سرکار کی حدیث سے۔ جتنے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت دوزخ تو سرکار نے ادھر ہی بانٹ دی ہے، اور وہ شاختے جو اپنا سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں لٹا کے سرکار سے جنتوں کے پرمڑ لے کے بھی روتے تھے، ہمارا پتہ نہیں کیا حوال ہوگا، کل کو ہم بھٹک نہ جائیں، کل کو ہم غلط کام نہ ہم سے کوئی سرزد ہو جائے کہ اللہ کی اور سرکار کی بارگاہ سے دور ہو رہی ہوں۔ آج کے مسلمان ہیں کہ ہر وہ کام جو صابر سور اہل بیت کی نسبتوں سے بھی دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھی دور ہیں، حتیٰ کہ سچ کوئی نہیں بولتا، کسی زبان وہاں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، وہ سرکار کی نسبت سے، اللہ کی نسبت سے اور اہل بیت صاحب کی نسبت سے اوور دور بات کر رہا ہوں، وہ خود کو سمجھتے ہیں ہم نے جنتوں کے پرمڑ لے لیے، جبکہ ان کا کردار اسلام کے آئین مطابق ہے ہی نہیں ہے کہ بھلائی ہے، اسلام پورا پورا بھلائی ہے، اور کردار اور پاکیزگی پہ ہی اسلام کی مات قائم ہوتی ہے، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ تو پھر کیسی خوش فہمی کا یہ سب شکار ہے؟ اور وہ بھی لوگ تھے وہ جو ڈرتے تھے، اور اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنے 5 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ 10 فٹ قد پہ تو اسلام نافذ کرو کہ تمہارا دل اچھا ہو، تمہاری سوچ اچھی ہو، تم میں سیلف کنٹرول ہو۔ اگر تم میں سیلف کنٹرول ہوگا، پاکیزہ ہوگے، با کردار ہوگے، تم کسی کی غلط قسم کے نکھٹی اور بد کردار اور جھوٹے نظریات میں نہیں آؤ گے، اور تم میں سیلف کنٹرول ہوگا، تو پھر ہی تم اس قابل ہوگے، تم میں عشق حلول کرے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ تم لوگوں کے نظریات میں پھنس کے اپنی ہستی کو مٹا دو گے، تو لہٰذا تمہاری روحانی پرواز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اگر خود پہ ہی اگر تمہیں کنٹرول نہیں ہے، تو پھر کنٹرول نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم غلط لوگوں کے نظریات میں پھنس جاؤ گے، غلط نظریات میں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے غلط لوگوں کے نظریات میں پھنسو گے، تو کیا ہوگا؟ لڑائیاں، تانے مینے اور اس طرح کے گروپوں میں جا کے تم خوش فہمی کا شکار ہو کے تم بھی بڑے بڑے دعوے کرو گے جو بھی حقیقت سے دور ہو، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو، تصور تبدیل ہو جائے گا۔ تو پہلے خود سے جہاد کرو، پھر خیبر فتح ہوتا ہے، پھر ہی خالی پاکستان بنتا ہے، پھر ہی بغیر قتل و غارت کے مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو لہذا کردار کی بدولتی صوفیہ نے تن تنہا دنیا فتح کی۔ آج بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے مولوی، دین بیچ کھا کے بڑے بڑے محل بنانے والے مولوی دین کی خدمت نہیں کر پا رہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بلیک میل کر کے نعت خواں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، بڑے امیر ہو جاتے ہیں، پر جو صحابہ رسول کا جو مقام تھا، صحابہ رسول نے جو کام کیا تھا کہ اپنا تن من دن سرکار کی راہ میں لٹا دیا، اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ سرکار کی نسبت سے بلیک میل کر رہا ہے۔ آج جو حرام کمانے والا ہے وہ بھی سرکار کی نسبت سے کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، وہ جائز تصور ہو جائے گا، حرام حرام ہی رہے گا، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ داتا صاحب اس پہ نہیں میں گیا، میں نے کہا جتنے بد کردار ہیں وہ افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مسلسل سالوں سے ہو رہا ہے۔ میں آج کا میں معذرت کے ساتھ ابھی نہ کہ میں حالیہ دنوں کی بات، ویسے ہی بات کر رہا ہوں، جتنے بد کردار ہیں وہ
اس کا نام کیا ہے افتتاح کر رہے ہیں، تو ہم کہیں جی داتا صاحب کی نسبت سے افتتاح کا ان کو موقع مل گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی برگزیدہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے بھائی، ان چیزوں سے نکلو. اس لیے میں ہر چیز کو واضح کر رہا ہوں. وہ بھی دور تھا جب خانہ کعبہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ میں حیران ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں پانی جمع ہو گیا. میں نے کہا جتنے بھی دہریے ہیں ان کو تو جواز مل گیا تنقید کرنے کا کہ جو خدا اپنے خانہ کعبہ کو محفوظ نہیں کر سکتا وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا. نعوذ باللہ ایک سوچ ہے نا، یہ فلسفی کو خدا ملتا نہیں، وہ بٹکا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ اب مرد مومن کا بھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو کیسے سجاتا ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کائنات کو جنت بناؤ. اسی لیے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں تقدیر پہ بھروسہ نہ کرو بلکہ تم تقدیر یزدہ بن جاؤ، خدا کی تقدیر بن جاؤ. کیسے باقیدار ہوتے ہیں. تو یہی چیز بیان کی جا رہی ہے. میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا خانہ کعبہ میں پانی جمع ہوتا تھا، خانہ کعبہ سے پانی نکالا گیا، اس کو کیسے بہترین کیا گیا آج آپ کے ساتھ. اسی طرح میں بڑا حیران ہوا جب بجلی گرنے سے، آسمانی بجلی گرنے سے، میں نے ایک انگریز کا واقعات اس نے بیان کیے، مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے سفر کی جب اس نے کیا اور اس نے بیس بدل کے سفر کیا اور اس نے وہ احوال بیان کیے جو اپنی رداد لکھی کہ وہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں اللہ کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتا تھا اور مسلمانوں کے طرز زندگی دیکھنا چاہتا تھا. تو اس میں ایک واقعہ درج تھا کہ بجلی آسمانی گرنے سے مسجد نبی کی چھت جل گئی یا اس کو نقصان پہنچا. میں بڑا حیران ہوا، سرکار کی مسجد نبی کی چھت کو نقصان پہنچا تو اللہ چاہتا تو نہیں ہونا تھا، مگر ایسے کیوں؟ دندان مبارک سرکار کے شہید کر دیے گئے. اللہ چاہتا تو نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ قربانیاں مانگتا ہے. باقردار جو جن کے لیے کائنات بنائی ان سے قربانیاں مانگی جا رہی ہیں. آپ کے جوتے لہو لہان کر دیے جاتے ہیں، اوجریاں آپ پہ پھینک دی جاتی ہیں. آپ کو کیوں؟ کیونکہ آپ کرداروں پہ کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو اتنی برگزیدہ شخصیات کی بھی اتنی آزمائشیں ہیں. اور آج کا مسلمان خواہش نفس کو نہیں چھوڑتا، سچ نہیں بولتا، اس کی زبان و حاصل اس سے محفوظ نہیں، اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، عشق کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ ہم امت مسلمان کی محرومی موجود. اب میں نے جیسے بتایا صوفیہ کردار کی نعت پڑھتے ہیں، اور جس کا کردار ہو وہ ظاہری نعت پڑھے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام رک جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو کائنات کا نظام ہی رک گیا، نہ دی تو صبح نہیں ہوئی. یہ ہے عشق. اور جب اذان دی تو سرکار نظر نہیں آئے تو آپ کو پتہ کیا ہوا. تو لہٰذا وہ شاک تھے کہ سرکار کی نسبت سے ہی تھی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری. اقبال کا کیا مقام، کتنے کتنے بڑے دہر میں عشق، اس میں محمد سے اجالا کر دے. سرکار تو روشنیاں بانٹنے آئے تھے، نامیدیوں کا خاتمہ کرنے آئے تھے، یقین کی دولت دینے آئے تھے. وہ اسی وقت ممکن ہے جب تم سرکار کے رنگ میں رنگو گے، وہی پیغام محسوس کرو جو سرکار نے دیا. اگر تم نے وہ پیغام محسوس نہیں کیا اور پاکیزگی اور اخلاق کی طرف نہیں گئے اور پھر بعد میں عبادات اور پھر جو ذکر اور جو کسی چیز ان کی طرف ہونا، حکمت و دانائی کو، حکمت نے مومن کی گمشدہ میراث ہے اس کو تلاش کرنا، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں اور تم فرقوں میں پڑ گئے لڑائیاں کرتے رہو اور یہ سلسلہ جاری رہے گا لڑائیوں کا. اور جب امام مہدی آئیں گے تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم نے ان کے مسلمان کو کیا محرومیاں دی اور وہ کسی فرقے کی طرف مبعوث ہوں گے. نعوذ باللہ سرکار کے پیغام میں نقص نکالنے کے مدرسے میں فرقہ واریت کرنا، کیونکہ کیا سرکار کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کیا فرقہ واریت ہوگی. اور فرقہ واریت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سرکار بھی منع فرما رہے ہیں، تو لہٰذا اور قرآن بھی منع فرما رہے ہیں فرقے میں مت پڑھو تو فرقہ میں مت پڑھو. اور مولوی کہتے ہیں جی ساڈا فرقہ بخشے جانا، کوئی نہیں ساڈا فرقہ بخشے. جبکہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کے دور میں تنہا ابراہیم ہی سچ بول رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور سارے کہہ رہے تھے ہم اللہ کو جو وہ مانیں گے کہ اللہ کے شریک کرائیں گے لوگوں کو. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نجات دلاتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام
جو کبھی غلام تھے تن تنہا تھے ان کو اللہ تعالیٰ شاہی عنایت کر دے. ابراہیم کو ہم نے بادشاہی دی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، ہم نے داؤد کو بادشاہی دی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا نائب ہے ہم اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. مگر آج خلیفہ خدا کا نائب کدھر ہے؟ یہ میرا سوال ہے ان تمام فرقہ واریت سے. اور انہوں نے فرقے کیوں کیے، اور آج ان کے مسلمان کا کردار کیوں ختم ہو گیا؟ آج مسلمان میں انتہا پسندی کیوں ہے؟ اور مسلمان خود تو لڑنے کے لیے شیر ہیں، جبکہ باطل کے خلاف اکٹھا ہو کے باطل کے خلاف اس کا نام کیا ہے، جو بھی ان کے غلط عزائم ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے کیوں اکٹھی نہیں؟ آج ملکوں میں جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ فرقہ واریت کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے ان میں اتحاد نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے مسلمان محرومیوں کا شکار ہے. یہ وجہ ہے کہ آج کشمیر میں اور فلسطین میں مظالم ہے. اور سابق صورت لوگوں کو غیروں کی مدد کے لیے نکلے تھے کہ وہ مظالم اور غلامیوں سے نجات دلائیں. آج مسلمان مدد کے لیے پکارا، مسلمان مدد نہیں کر پا رہا. بحیثیت اس قدر ہو گئی ہیں، آج مسلمان اپنے بھائی کو مار رہے ہیں. آج لاہور میں دیکھا جائے تو اتنے کرائم بڑھ چکے ہوئے ہیں. لاہور کس علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس ڈویژن کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے کرائم بڑھ چکے ہوئے ہیں. قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے نظر آتے ہیں. ہر روز قتل و غارت کی لامتناہی داستانیں رقم ہوتی ہیں. کہاں گئی ان کے بڑے بڑے عشق دعوے موجود ہیں؟ کیا یہ تربیت کر رہے ہیں؟ جبکہ یہاں پہ تو بڑے بڑے مبلغین نظر آتے ہیں لاہور میں، اور بڑے بڑے تبلیغی کرنے والے نظر آتے ہیں. اسی طرح عالم اسلام میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے شاخ حرم کے متعلق کہتے ہیں، یہی شاخ حرم ہے جو چراتا بیچ کھاتا ہے گلی میں گزر دل کے واسطے چادر زہرا. ان کو تو جنہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے ان کی عزتوں کا بھی انہوں نے پاس نہیں. آج جو پاکستان کو لوٹتے ہیں انہوں نے شہداء کے خون کا پاس نہیں کیا، اور یہ اپنی خواہش نفس کی قربانی دیتے ہوئے کم سے کم اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم کسی کو نقصان ہی نہ پہنچائے. میں کہتا ہوں کسی کو اب کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. پر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بھلا تو کرنا دور کی بات، کہتے ہیں دوسروں کے حقوق بھی ہمیں مل جائیں، دوسروں کی عزتیں بھی ہمیں مل جائیں، صوفیہ کی عزتیں ہمیں مل جائیں، ہم صوفی بن جائیں. اور صوفیوں والا طرز عمل نہیں ہے. دوسروں کی دولتیں ہمیں مل جائیں، جبکہ پتہ نہیں اپنی کھانی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی. آسانی کی تذلیل کرتے ہیں. کیا اللہ حی قیوم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہیں عرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. ٹوٹے ہوئے دل کی اللہ عرش مولا کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اگر کسی کے حقوق چھینیں گے یا کسی کا دل توڑیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصف و نبود کر دے گا اور تمہاری داستان تک میں رہے گی. داستان میں آج دیکھیں آپ بے حسی کا شکار ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور مندوں سے اس لیے دور ہیں کہ خدا ہم سے نہ. پھر علامہ اقبال نے اپنی مولا روم کو اپنا پیر و مرشد مانتے، جبکہ پیر رومی جو ہے اس وقت زندہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو فوت ہو چکے ہوئے. تو علامہ اقبال کا یہ داتا صاحب خواجہ صاحب نے حالت بیداری میں ان سے ملے ہیں، اور اس کا نام کیا مولا روم نہیں تھے تو انہوں نے خود ہی سوال کیا، اس کا خود ہی جواب دیا، یا مولا روم نے کوئی اشارہ کیا ہو وہ جواب لکھا کہ امتیں تباہ کیوں ہیں، امتیں تباہ کیوں ہیں. تو اس کا جواب ہی یہی تھا. اس کو بھی یہ ایک شعر تھا، امتیں مجھ سے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. کیوں؟ دین پہ بھی ہم پرفیکشن نہیں ہے کیونکہ ہم کردار پہ گرتے نہیں ہیں، اور دنیا بھی ہاتھ سے اس لیے نکل گئی کہ ہم نے تو کہا کہ چلو ہم اپنی دنیا کو جنت بنا لیتے ہیں، غیروں کی نکالی کرتے ہوئے وہ سوچوں کو اپنا لیتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں مقام نہ مل سکا. آج بھی بدستور غیروں کو حاکمیت حاصل ہے، وہ بد کرداروں کو حاکمیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. گڑ گڑی رنگ بدلنے والوں کو منافقوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو لہٰذا اب پہلی بار مجھے پوچھ کیا کر رہا تھا، اتنا میں بلکڑ ہوں. ابھی نئے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، پرانے میرے ذہن سے اسکپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اور یہ ویڈیوز بھی میں تیاری سے نہیں بناتا، آن دا اسپوٹ ہی میں بول رہا ہوتا ہوں، اور میرے پاس لامتناہی وہ سلسلے شروع ہوتے ہیں بولنے کے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کوئی لفظ بھول جائے تو کیسے میں اس کو یاد کروں. تو اب ہاں مولا روم کی بات ہو رہی تھی. تو وہ کہتے کہ دین بھی گیا دنیا بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جیتا بڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا تھا جب کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور وہ بشیری، اے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری، تم ان کو حق کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، ان کی قلب و نظر میں پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کے مقام بارگاہ میں کھڑے ہونے کا پیدا کرتے ہو، تو یہی لوگ تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں. پھر یہی لوگ جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کا
को कत्ल करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इन कौमों को इनके हाल पे छोड़ देता है, फिर दुनिया तबाह हो जाती है और फिर अल्लाह ताला किसी हस्ती को पैदा नहीं करता, फिर सालों लग जाते हैं, सदी लग जब तक लोग मर्दों के लिए पकाते हैं। फिर अल्लाह ताला अगर किसी हस्ती को पैदा भी करता है तो इसलिए करता है कि बहुत सारे लोग सच्चाई की तलाश में होते हैं, मसीहा की तलाश में होते हैं, बहुत सारे लोग इंसानी पे कायम रहना चाहते हैं, बहुत सारे। मगर आज देखिए, आज हम जो मार्ग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इधर हम आइन इस्लाम नहीं रह सकते, यहाँ पे हमारी ईमान कायम रखना मुश्किल हो जाता है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं एक थिंक टैंक हूँ, फिलोसफर हूँ, मुझे तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। मुझे जिस कदर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, किस तरह मेरी हर बात में रुकावट डाली जा रही होती है, किस तरह मेरी तालीमात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था, किस तरह मेरी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, किस तरह मेरी बातों को गलत पेश किया जा रहा था, मुझे सब नज़र आ रहा होता है। और कुछ लोग थोड़ी बहुत सच्चाई पे जो चलना चाहते हैं हो सकता है वो इसको ठीक भी कहते हो, मगर किस तरह मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब किया जा रहा होता है। तो मैं कहता हूँ ऐसे में जो आम लोग हैं, इतनी, मैं कहता हूँ अल्लाह की रहमतें मुझ पर बरस रही हैं, मुझ में इतनी रहमतें होने के बावजूद लोग मेरी बातों को कबूल नहीं करते। तो जो आम बंदे हैं, जो ईमान पे रहना चाहते हैं, इस्लाम पे रहना चाहते हैं, उनका क्या हाशर हो रहा है। मैं तो चलो, मुझे मेरी इश्क अल्लाह से मिलती है, मुझे तो कोई तब्दील नहीं कर सकता, लोग तब्दील होंगे, मैं क्यों तब्दील हूँ, मगर एक भी मेरी तब्दीली नहीं है मेरी बातों में, मेरी और चाहे जितने मर्जी कोई मेरे मतलब मनसूबे बनाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ना इफ़ यू पुट द सन ऑन माई राइट हैंड एंड द मून ऑन माई लेफ्ट हैंड वुडंट माई गिवन माई फेथ, मैं अपना कीदा ही नहीं छोड़ा। तो लिहाजा हमें हक़ाइक़ पे मजबूर और इस जंगल से, जलाओ गिराव से और खूब साख्ता नज़रियात से निकलना चाहिए। और अगर सरकार की निस्बत से कोई एहतमाम हम करते हैं तो अच्छी बात है, मगर हमारे किरदार भी इस काबिल होने चाहिए कि हम असहाबे रसूल, अहले बैत और सूफिया की हम अक्कासी कर सकें, खाली दावे नहीं करें, खाली सूफिया की सफ़ों में घुस के खुद को सूफी साबित करने की बजाय हमें किरदार और तकनीकी अपना बेहतर करना चाहिए। तो सूफिया से हमें फ्यूज़ बरक़ात मिली। आज दाता साहब मैं जाता हूँ, कभी जाता हूँ, अब तो काफ़ी महीने हो गए गया हूँ, तो ऐसे लगता है, जब मुझे ऐसे लगता है कि मैं दाता साहब ना भी जाऊँ तो सारा फैसला लगता है दाता साहब मुझे दे रहे हैं, मुझे तो ये इस खुशफहमी का शिकार हूँ। देखें, अगर मुझे समझे कि ये बंदा जो है ना वो होशो वास में नहीं है और बड़े बड़े दावे कर रहा है तो कहते थे। मुझे ख्वाह में इतनी बड़ी बड़ी ज़ियारतें मिलती हैं तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लोगों के ज़ाहिर भी, लोगों के जो बद किरदार भी हैं, मुनाफिक भी हैं, झूठे भी हैं, और वो मुझे हद पे तनकीद में आती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी कुदरत ने मेरे लिए कोई और ही मुकामात रखकर सोचे हुए हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डरे उस वक़्त से जब मैं तमाम को मुनाज़रे का चैलेंज दे दूँ, इन तमाम ज़ाहिर जाहिल किस्म के मौलवियों को जिन्होंने दीन को तब्दील कर दिया, और मैंने बताऊँ क्या हो कहाँ पे है फ़िरका भी इस्लाम में, और तुम साबित करो कि तुम्हारा फ़िरका जो है इन इस्लाम है। डरे उस वक़्त से जब मैं इनको मुनाज़रे का चैलेंज, लिहाजा इनकी और ये तौबा का जो गलत तस्वर दे दिया है कि हमने कलमा पढ़ लिया, रब गफूर रहीम है, जो मर्ज़ी करेंगे रब हमें बख्श देगा, सरकार की निस्बत हो गई, जो मर्ज़ी हमें करे रब बख्श देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं ये तमाम मुबल्लिगीन। ये देखें कि असहाबे रसूल रोते थे, गुनाह भी नहीं करते थे, रोते थे कि हमसे कोई गलती सरजद ना हो जाए, जन्नत की बिशारतें मिली हो तो आपको मिसाल दीजिए। और दूसरी तरफ सरकार ने मिसाली मुआशरा में किसी को जरूरत ना हो गया वो भी कानून में हाथ में ले, इधर गया कातल भी जो है वो भी, उसको भी परमिट इश्क मिल रहे हैं, बद किरदार को भी इश्क परमिट मिल रहे हैं, हराम खाने वालों को भी इश्क परमिट मिल, क्यों? क्योंकि मौलवी साहब की खिदमत कर दी है। जबकि इस्लाम का जो आइन, इस्लाम का तस्वर जो इकबाल ने दिया है वो उससे कंट्राडिक्ट है। मेरा ख्वाब, मैंने इस वाले से ड्रामा लिखा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस पर ड्रामा बनाऊँ ताकि हक़ाइक़ वाज़ह किए जाएँ, और आम सी स्टोरी है जिसमें एक इकबाल के शहीन का तस्वर पेश किया जाएगा, जिसमें मैं इकबाल का शहीन बनना चाहता हूँ, और तमाम जितने भी नकाइस इन्होंने बयान किए हैं उनका मैं बताऊँ कि किस तरह मुल्ला ने दीन को तब्दील कर दिया, और जो इंसानियत की हमदर्दी का जज्बा था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह ये नाराफ़ी हुए हैं, और इनके किरदार में शैतान सिफत लोगों के किरदार में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बस इन्होंने लबादे इसलिए ओढ़े हुए हैं कि शैतान सिफत लोगों को परमिट दे सकें कि वो भी ठीक हैं। मगर इस्लाम कहता है कि मोमन, मर्द मोमन कभी भी किसी से हाथ नहीं मिलाएगा ऐसे शख्स से जो बद किरदार हो, झूठा हो, मुनाफिक हो, झूठ टन लेने वाला हो, अखलाकी पस्ती का शिकार हो। बल्कि मर्द मोमन कहता है कि अगर तुम ठीक होगे तो फिर मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी बात सुनूंगा और तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँगा। अगर तुम अपनी हरदर्मी का शिकार हो, तुम समझ लो तकब्बुर में हो, तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। तो लिहाजा खुश फहमी से हमें निकलना पड़ेगा। मगर मैंने
اس لیے یہ اسٹوری کسی بھی جگہ پہ جا کے کوشش کی جس پہ ڈرامہ بنانے کی، مگر اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ سارے تو حفظ کے پجاری حکمران ہیں، سارے مولوی حفظ کے پجاری ہیں. اسی طرح جتنے بھی لوگ اس کا نام کیا ہے وہ اس چیز کو، اس نظریے کو تسلیم نہیں اقبال کے طور کریں گے. اقبال کو اگر انہوں نے نعوذ باللہ اسلام سے خارج کرنے کی باتیں کی تو لہٰذا میں بہت محتاط انداز کے ساتھ اپنی ویڈیو اس طرح کی بناتا ہوں اور بہت کم بناتا ہوں. اصل میں اخلاقی و صافی بناتا ہوں، مگر میں جب اس طرح کچھ چیزیں میں نے اشعاروں میں بیان کی ہیں جو تنقید کا نشانہ بنایا. اقبال تو بڑی بڑی باتیں کر گئے نا، اس لیے کہ تاکہ خوش فہمیاں ختم ہوں اور جو نقصانات امت مسلموں کو اٹھانے پڑ رہے ہیں ان وجہ سے، ان کا ہم ازالہ کریں. مگر ایسا ازالہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی ایمان کی شمع ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کر سکیں. اور جب ایمان کی شمع روشنی ہوتی ہے پھر ہم سچائی کو قبول کرتے ہیں. اگر ہم نے ایمان کی روشنی ہے تو ہم بے حص ہو جاتے ہیں. ہم اپنے نہ صرف انہی رشتوں میں بے حص ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے رشتوں میں. تو لہٰذا بد کردار عورت کو تو پاکیزہ عورت بھی طوائفہ نظر آتا ہے، اور ایک بد کردار عورت کو پاکیزہ مرد بھی اپنا وہ دلال نظر آتا ہے. یہ حقیقت ہے. اسی طرح والد جلاد بن جاتا ہے جب اس میں پاکیزگی و اخلاق نہیں ہوگا، وہ حوث خواہش نفس کا شکار ہوگا، اسے اپنی اولاد مار دے گا. لوگ اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں، ان کے ترجمان نہیں ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر پا رہے. تو لہٰذا جب کردار پاکیزگی ختم ہو جائے گی تو نہ صرف مسجد کے ممبر سے جو صدا سرکار کی آنی ہے، جو پیغام جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو جھٹلا کے دیا کہ تم بد کردار ہو، برے ہو، منافق ہو. کبھی یزید اچھا بن جاتا، کبھی منافقین کے صف میں کھڑا ہو کہتا دیکھا ہم نے بدلہ لے لیا، کبھی کچھ. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب بد کردار بد اخلاق ہوتے ہیں. اور جب پاکیزہ ہوتے ہیں باقاعدہ یک رنگی ہوتی ہے. یہی احوال گھروں کا ہوتا ہے. منٹ میں گڑگڑ کی طرح رنگ بدلنا، بڑے بڑے دعوے کرنا. جو کوئی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے گڑگڑ کی طرح رنگ بدلتا ہے، منافقت، جھوٹ بولتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، سمجھنے کہ وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو، ذہنی مریض شخص. میں نے ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کیا. ابھی میں نے تو اگر خواب کا ذکر کیا ہے تو وہ ہوئی ہے زیارات، اور جو مناظرے کی بات کی ہے تو میں نے ابھی کہا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو اخلاق کے حوالے سے میری باتیں اخلاق پہ مبنی ہیں، کردار پہ مبنی ہیں، تاکہ معاشرے میں مزید پاکیزگیاں بڑھیں، مزید اخلاقی حسنہ پیدا ہو، معاشرے میں جو انتشار ہے وہ ختم ہو، معاشرے میں پاکیزگیاں بڑھیں، معاشرے میں انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، معاشرے میں اتحاد امت پروان چڑھے، معاشرے میں معاشرت کا اجتماعی. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو بیوقوف بنانا ہے، ہمارے غلط مقاصد کے لیے ہم کسی کو استعمال کر رہے ہیں. خاص طور پر لوگوں کے ذہن سے چیزیں اس کی وہ اچھائی نکال رہے ہوتے ہیں، اس کی ایمان کی روشنی نکال رہے ہوتے ہیں جو کوئی کٹ پتلی کی طرح ہمارے اشاروں پہ چلے، ہمارے مطابق چلے. میرے اسلام اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں. اسلام کہتا ہے ایمان کی دولت لوگوں کی بڑھے تمہاری وجہ سے. تمہیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ، تمہیں دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ شخصیت ایسی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کیسے ہوں گے اور سرکار کیسے ہوں گے. سرکار کے دربار میں کوئی پیش ہوا اور کسی کی التجا پوری نہ ہو تو بتائیے کوئی یہ کہیں گے. اصحاب رسول کا یہی حوال ہے، اہل بیت کا بھی یہی حوال ہے کہ سوالی خالی نہیں ہوتا. آج کیا ہے کہ صوفیہ کا بھی یہی حوال ہوتا ہے. صوفی خالی ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی معاشی طور پہ مدد کرتے ہیں، روحانی طور پہ بھی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ایمان کی روشنی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ہیں وہ ختم کرتے ہیں. جیسے سرکار نے سب کے غلط قسم کے نظریات کا خاتمہ کر دیا، اس طرح صوفیہ غلط قسم کے نظریات کا خاتمہ کرتی ہیں، لوگوں کو ذہنوں کو اپنی محبت بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج باطل نظریات پروان چڑھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور شیطانی پروان چڑھائی جا رہی ہے، منافقت کا لبادہ ہو جا رہا ہے، بے یقینی بڑھائی جا رہی ہے، اور شیطانی پروان چڑھا کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند گزرا حتیٰ کہ وہ سچ نہیں ہوتا. اور یوں ہم بے حسی کی دنیا میں رہتے ہوئے خوش فہمی کا شکار ہے کہ یہ ہم جو تھوڑی بہت اسلام کی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی لوگوں کو تھوڑا سا بہت کبھی کبھار دین تہوار پہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے. بھائی تمہارا تو اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا. یہ گاڑی ہے، وہ گاڑی کا سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا، انجن ہی خراب ہو گیا. تو ظاہری طور پہ اسے جتنا مرضی بیوٹی کاسمیٹک کا اور جتنے مرضی اس کو خوبصورتی نہیں کا لو، وہ نکارہ چلے گی نہیں.
اسی طرح انسان کا ظاہر اور باطن ہے. جتنا مرضی عورتیں میک اپ تھاپ لیں، مرد اپنے آپ کو خوبصورت کر لیں، مگر دل میں ہی ایمان کی شمع بجھ چکی ہوئی ہے. تو پھر آپ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس مقام پر ہیں، کہ آپ کا اندرونی اسٹرکچر ختم ہو گیا. پھر ایسے میں جو آپ کی نمود و نمائش ہے نا، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کا نام کیا ہے صرف ویسے ہی اپنا آپ کو جسم ڈھانپنے نہیں، بلکہ آپ کو لوگوں نمائش کر رہے ہیں. اسی طرح قائد اعظم اگرچہ بہت علامہ اقبال قائد اعظم بڑے لگژری لائف اسٹائل گزاری انہوں نے، مگر ان میں ذرا بھر بھی یہ نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، یا وہ ان کا سٹائل تھا. مگر یہ نہیں تھا کہ قائد اعظم لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، یا لوگ قائد اعظم نعوذ باللہ بد کردار تھے. وہ پاکیزہ تھے، وہ اعلیٰ اخلاق تھے. انہوں نے اتنا بڑا مشن جو حاصل کیا پاکستان بنانے کا، وہ با کردار پاکیزہ شخصیات علامہ اقبال اور قائد اعظم اور جتنے بھی بڑے سنی میں جتنے بھی رہنما تھے جنہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ذریعے کیا کام کیا، ان کی وجہ سے ممکن ہو کہ لوگوں میں وہی جذبہ بڑھ گیا. جب لیڈر باکمال ہو تو قومیں باندھ نہیں جاتی ہیں، جب لیڈر بد کردار ہو تو پھر دعوے اور لڑائیاں ہی رہ جاتی ہیں. اور اسی طرح مذہبی شخصیات جب اخلاقی طور پہ اچھی نہ ہو تو پھر لڑائی جھگڑے اور دعوے آ جاتے ہیں، اور حقیقت کسی کو نظر نہیں آتی.